السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دینے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بہت مختصر وقت میں اور جمعہ کا مبارک دن اور سفر مہینہ شروع ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے بلکہ پورے سال اللہ ہم سب کو جب تک ہم زندہ رہے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے. ایک حدیث پاک سے، چونکہ کوئی مقدمہ نہیں، سیدھے ڈائریکٹ ایک حدیث پاک پر آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ آج کیا جو ہماری باتیں ہوگی وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ جناب نبی کریم بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. آپ کچھ باتیں بیان کر رہے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، وہ باتیں سن رہے ہیں. اب ایک شخص وہاں سے گزرے، بولو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع کو کہا دیکھو 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 جنتی جا رہے ہیں، وہ جنتی جا رہے ہیں، یہ جنت میں جانے والے ہیں. بولو یہ جنت میں جانے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، مطلب معاملہ فائنل ہو گیا، کیونکہ ہمارے نبی زمین پر بولتے تھے، اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتے تھے. بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بولتے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتے. ہمارے نبی نے فرمایا انہو من اہل الجنہ، وہ جنتی ہے. حالانکہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے اور صحابہ کرام سن رہے، وہ بیان میں بیٹھے بھی نہیں ہیں، وہ تو بس وہاں سے گزرے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من اہل الجنہ، وہ جنتی ہے. خیر ایک دن معاملہ ایسا ہو گیا. دوسرا دن، بولو کون سا دن؟ وہی وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے، صحابہ کرام سن رہے، نصیحتیں ہو رہی، قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی. وہی شخص وہاں سے گزر رہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج پھر کہا انہو من اہل الجنہ، یہ جو جا رہے ہیں نا یہ جنت والے ہیں. خیر یہ دوسرے دن بھی ایسا ہی معاملہ ہوا. تیسرے دن اس سے عجب معاملہ ہوا کہ اسی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے اور وہی شخص وہاں سے جا رہے. آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کس کو جنتی دیکھنا ہے؟ بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں، نہیں معلوم ہمارا کیا معاملہ ہوگا، لیکن آج ایک نبی کہہ رہے ہیں کہ کس کو جنتی دیکھنا ہے. تو سارے صحابہ نے کہا ہم کو بتاؤ نا جنتی کون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو وہ جو جا رہے ہیں وہ جنت والے ہیں. کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن ہو گئے. اب وہ پورے مجمع میں تینوں دن ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عمرو بن عاص غالباً، کیا نام ہے؟ حضرت عمرو بن عاص. انہوں نے دیکھا کہ پہلے دن بھی یہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا. دوسرے دن بھی گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا. تیسرے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا. ارے ہمارے نبی ایک مرتبہ کہہ دیتے تو جنتی ہو جاتے. ہمارے نبی نے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، اور تیسرے دن تو عجب انداز میں پوچھا کہ کس کو جنتی دیکھنا ہے. صحابہ نے کہا ہم کو دیکھنا ہے. تو کہا دیکھو وہ جنتی جا رہے ہیں. تو کیا عمل ہوگا؟ یہ کیا اللہ کے سامنے روتے ہوں گے؟ یہ لمبی لمبی تہجد پڑھتے ہوں گے یا لمبے لمبے نوافل پڑھتے ہوں؟ کیا چیز ان میں ہوگی کہ ہمارے نبی نے 3 دن تک ان کو جنتی کہا؟ بس حضرت عمرو بن عاص، بولو کون؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا کہ بالکل کپڑے وپڑے بدل کر، ایک اپنا بھیس بدل کر، ایک مسافر بن کر مجھے ان کے گھر پہ جانا ہے. اور اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ کوئی کسی کے گھر پہ جاتا تھا نا، وہ آرام سے گھر پر بلا لیتے تھے کہ ہاں مسافر آؤ. 1 دن 2 دن 3 دن مہمانی کرتے تھے. 3 دن کے بعد پھر پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، یہاں آنا کیوں ہوا. اب حضرت عمرو بن عاص بھی اپنا بھیس بدل کر ایک مسافر بن کر، ایک ٹھیلا ویلا لے کر، اس زمانے میں جو مسافر کی حالت ہوتی تھی ویسے ان کے گھر پر گئے. بولو ان کے
گھر پر گئے اور جا کر کہا مسافر ہوں، چاہتا ہوں کہ 2-3 دن تمہارے گھر پہ ٹھہر جاؤں، بلکہ اگر 1 دن بھی ٹھہرا دو گے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ حضرت عمرو بن عاص تو خود مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کو سفر سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن دیکھنا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن بھی ان کو جنت والا، دوسرے دن جنت والا، تیسرے دن جنت والا۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے پورے 24 گھنٹے ان کے گھر میں نکالے۔ ایک نارمل آدمی رہتا ویسے ہے، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ کاروبار کر لیتے ہیں، اور پھر دوپہر میں بھی کھانا ہوتا ہے، رات کو بھی کھانا ہوتا ہے، اور رات کو سو جاتے ہیں، تہجد کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اٹھتے ہیں، پھر فجر پڑھنے پھر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ مطلب ہے کہ ایک عام آدمی جیسے 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اس کا کاروبار ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہوتا ہے، رات کو تہجد پڑھنا ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے کوئی نئی چیز نہیں دیکھی، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ اس سے زیادہ عبادت تو میں کرتا ہوں، اس سے زیادہ نوافل تو میں پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ تو رات کو دیر تک میں اللہ سے مانگتا ہوں، اور یہ 3 دن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی ہے۔ خیر حضرت عمرو بن عاص 24 گھنٹے ہو گئے، کچھ سمجھ میں بولو، کچھ سمجھ میں؟ تو انہی کو کہا کہ بھائی میرے کو 1 دن اور رکنا ہے، ویسے ہماری 3 دن کی تو بات ہوئی، تو کہا کوئی بات نہیں، تم دوسرے دن بھی میرے مہمان۔ دوسرا دن بھی پورا گزر گیا، بولو کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی۔ تیسرا دن شروع ہوا، حضرت عمرو بن عاص اتنے تڑپ رہے تھے کہ کوئی تو عمل ہوگا، کوئی ایسا اسپیشل عمل ہوگا کہ ہمارے نبی 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ ان کو جنت والا کہے، اور میں تو دیکھ رہا ہوں یہ کھا رہے پی رہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، رات کو تہجد میں اٹھنا، باقی نہ کوئی لمبی عبادت ہے، نہ کوئی لمبے روزے ہیں، نہ کوئی لمبی تہجد ہے۔ تیسرے دن تو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں میرے کو کچھ شک ہونے لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا، کیونکہ اگر عبادت میں دیکھوں تو میں ان سے زیادہ عبادت کرتا ہوں، سخاوت دیکھوں تو میں زیادہ سخاوت کرتا ہوں، لمبی تہجد تو میں ان سے زیادہ پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ 1 دن 2 دن، بولو کتنے دن مکمل ہو گئے؟ 3 دن مکمل ہو گئے۔ 3 دن مکمل ہو گئے، انہوں نے 3 دن کے بعد کہا کہ اب میں جا رہا ہوں۔ تو وہ جو صحابی تھے نا کہنے لگے آپ آئے کیوں تھے؟ آپ مسافر ہیں، 1 دن ہوا آپ نے نہ کوئی کاروبار کی بات کی، بھائی سفر کرنے والے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سفر کی بات کرتے ہیں، بھائی کاروبار لینا دینا خریدنا، کچھ ایکسپورٹ امپورٹ بزنس تجارت، آپ نے پہلے دن بھی کوئی بات نہیں کی، دوسرے دن بھی کوئی بات نہیں کی، تیسرے دن بھی کوئی بات نہیں کی۔ اگر آپ کو میری کوئی مدد کی ضرورت ہو تو آپ بتائیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے اپنی حقیقت کھولی، کہا کہ میں کوئی مسافر نہیں ہوں، میں تو یہاں مدینہ کا بہت امیر آدمی ہوں، میرا نام ہے عمرو بن عاص، اور وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہلے دن بھی جنتی کہا، دوسرے دن بھی جنتی کہا، تیسرے دن جنتی کہا، تو میرے کو جستجو ہوئی، میرے کو یہ ایک سوچ میری بڑھ گئی کہ کون سا عمل آپ کرتے ہیں۔ تو وہ صحابی نے جان بوجھ کر پوچھا کون سا عمل دیکھا؟ کون سا عمل دیکھا؟ کہا کچھ بھی نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، جو آپ کرتے ہیں اس سے زیادہ عبادت میری ہے، جو آپ معاملات کرتے ہیں اس سے زیادہ سخاوت میری ہے۔ تو وہ صحابی رونے لگے، کہا 1 عمل ہے میرے پاس، کہا 1 عمل ہے میرے پاس، اور ہو سکتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمل کی بنیاد پر مجھے جنتی کہا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریب آ گئے، کون سا عمل؟ وہی تو میں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں، 72 گھنٹے ہو گئے آپ کے پاس رہ کر، لیکن کوئی عمل نہیں دکھا۔ اور روتے روتے کہنے لگے لا احسد ابدا ولا ابغض ابدا لیس فی قلبی غش لاحد، کہا وہ عمل ایسا ہے جو عمرو بن عاص تم نہیں دیکھ سکتے، یہ میرا اللہ دیکھتا ہے، میرے نبی کو بتاتا۔ وہ عمل یہ ہے کہ کوئی میرے دل کو پھاڑ کر دیکھے، میرے دل میں کوئی قسم کا دھوکہ نہیں ملے گا، کسی کی جلن نہیں ملے گی، کسی کی نفرت نہیں ملے گی، کسی کی عداوت نہیں ملے گی، کسی کے ساتھ کینہ نہیں ملے گا، کسی کے ساتھ انتقام لینا نہیں ملے گا۔ میرے دل کو اللہ نے اتنا صاف کیا ہے، نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ کینہ ہے، نہ کپٹ ہے، نہ دھوکہ ہے۔ میں اپنے آپ کو سب سے کم سمجھتا ہوں اور سب کو میرے سے بہت اونچا سمجھتا ہوں، یہ میرے اندر صفت ہے۔ بس حضرت عمرو بن عاص وہاں سے چلے سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کیا ہوا عمرو، کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ ایسا ہوا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں بھی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں لیس فی قلبہ غش لاحد ولا یحسد احد، کہ اللہ کی قسم وہ شخص ایسا ہے اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی کپٹ نہیں ہے، اس کے دل میں کسی کی جلن نہیں ہے، اس کے دل میں کسی کی بدگمانی نہیں ہے، اور جو میرا امتی ایسا ہوگا نبی اس کو جنت کی بشارت دے دے گا۔
آج میرے پیارو ہمارا دل ہو اتنا ڈینجر دل ہے. نماز ماشاءاللہ 5 وقت کی، روزے بھی نفل رکھ رہے، محرم کے بھی روزے رکھ رہے، اور 13 14 15 کے بھی روزے رکھ رہے، مگر معلوم نہیں اتنا لوگوں کی نفرت، لوگوں کی جلن، حسد، عداوت، کینہ، کپٹ، ہزاروں کا قرضہ باقی ہے، ہزاروں کے پیسے باقی ہے، ہزاروں کی زمینوں کا حساب دینا باقی ہے، اپنا وارثہ اب تک ادا نہیں ہوا ہے. اور میں ایک بات صحیح کہتا ہوں، اگر ہمارا مسلمان سماج جو ہے نا، اس میں کوئی تھوڑا بلندی پڑ جائے گا ہم کو اچھا. کسی کے آگ واگ لگی ہوئے نا، جائے گا اتنا خطرناک، ہم لوگ اتنے جائے گا، کہے گا اے تیرے دکان میں آگ لگی، میرے کو پتہ چلا تیرا نقصان ہو گیا، صحیح میں میرے کو بھی بہت دکھ ہوا، میری بیوی کو بھی بہت دکھ ہوا. اور پھر جا کے دیکھے گا کہ بھائی آدھی دکان چلی. گھر میں آ کے بیوی کو کہے گا یار آدھی چلی، پوری چلی ہوتی نا تو اس کو اچھا سبق ملتا. میرے پیارو کب تک ہم لوگوں سے حسد کرتے رہیں گے، کینہ، بغض؟ بات نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا. ارے بھائی سگا تیرا رشتہ دار ہے، نہ میں کائے کو اپنی گردن جھکاؤں، میری غلطی تھوڑی ہے، غلطی اس کی ہے. میرے پیارو 1 سال 2 سال تک باتیں نہیں ہو رہی، رشتہ داروں سے تعلقات توڑے جا رہے ہیں. میرے پیارو حسد ہمارے دل میں ہوتا. آپ کو ایک بہت عجیب بات بتاؤں، پورا قرآن جو ہے نا، بولو پورا قرآن ماشاءاللہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا، سورہ ناس پر ختم ہوتا. اس میں ایک سورت آتی ہے سورۃ النمل. بولو نا کون سی سورت آتی؟ سورۃ النمل. سورۃ النمل، نمل کے معنی آتے چونٹی. بھائی نمل کے معنی کیا آتے ہیں؟ چونٹی. اب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں سورت رکھی اور سورت کا نام چونٹی، اور ہے قرآن میں سورۃ النمل 19ویں پارے میں. بولو نا نمل کے معنی کیا آتے ہیں؟ چونٹی، جس کو انگریزی میں اینٹ کہتے ہیں، ANT اینٹ، اور جس کو گجراتی میں کیڑی بولتے ہیں، یعنی چھوٹی سی چونٹی. تو یہ سورت کا نام چونٹی کیوں؟ یہ تو قرآن پاک ہے، اور اللہ کی قسم بولو قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، تو یہ سورت کا نام چونٹی والی سورت کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی پوری فوج کے ساتھ، اپنے تمام گھوڑوں کے ساتھ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا سفر ہو رہا ہے. حضرت سلیمان بادشاہوں کے بادشاہ ہے، اور اس کے بعد میں ساری فوج ہے، اور سارے گھوڑے اور دوڑے آ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی چونٹی نے جو وہاں تھی، اور آگے بہت زیادہ چونٹیاں تھی، یہ چھوٹی چونٹی نے دوسری چونٹیوں کو کہا. حضرت سلیمان تو جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے. ایک چھوٹی چونٹی نے دوسری چونٹیوں کو کیا کہا؟ ارے بادشاہ آ رہے، سلیمان علیہ السلام آ رہے، اپنی پوری فوج اور لشکر کے ساتھ آ رہے، اور گھوڑوں پہ آ رہے، اور ان کو خیال بھی نہیں ہوگا، وہ تو سیدھے اپنے گھوڑے دوڑائیں گے، اور تم جتنی چوٹیاں ہو نا وہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے مسل دیں گے، کچل دیں گے، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، تم سب کی جان چلی جائے گی. چلو اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، جاؤ اپنے بلوں میں جاؤ. وہ چوٹی خود بھی بل میں چلی گئی، اور ساری چوٹیوں کو کہاں بھیج دیا؟ بل میں بھیج دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہاں سے گزر گیا. اللہ کو چوٹی کی یادہ اتنی پسند آئی کہ چیوٹی ہو کر دوسری چیوٹیوں کا خیال کیا. اللہ نے فیصلہ کر دیا میرے آخری نبی محمد پر جو قرآن اترے گا اس میں یہ چیوٹی کا ذکر بھی آئے گا، اور پوری سورت نام پہ ہوگی تو اس کے نام پر ہو جائے گی. یہ قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر بتایا نا آپ کو، پارہ نمبر 19. یہ واقعہ پورا قرآن کریم میں اگر آپ پڑھو گے، اللہ نے فرمایا قالت نملہ یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک چھوٹی سی چونٹی نے ساری چونٹیوں کو کہا اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اس لیے کہ حضرت سلیمان آ رہے ہیں، پورے لشکر کو لے کر آ رہے ہیں، ان کے گھوڑے تمہیں روند ڈالیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، انہیں بھی پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ کو چونٹی کی یادہ بولو پسند آئی. قرآن میں ذکر بھی آ گیا، اور یوں کہو کہ اس چونٹی کے نام پر اللہ نے سورت بھی رکھ دی. میرے پیارو، ایک چونٹی دوسری چونٹیوں پر رحم کرے، اللہ قرآن میں اس کا ذکر لائے. اگر ہم ایمان والے انسانیت کے ناطے دوسرے پر رحم کرے، کیا اللہ ہمارا نام آسمانوں پر نہیں لے جائے گا؟
لیکن نہ ہمارے اندر تو معلوم نہیں، نماز بھی پڑھتا ہوگا نا، اس میں بھی یہ خیال آئے گا کب اس سے انتقام لوں گا، کب اس کی نفرت، اس کی جلن، اس سے بات نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دینا، اس کو گالی دینا، اس کو مارنا، اس کو دھاڑنا۔ اور موبائل پر غیبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ موبائل پر ایپیسوڈ دیکھے گا، ننگی فلمیں دیکھے گا، یا پھر غیبت کرے گا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، یہ ایسا ہو گیا، یہ ویسا ہو گیا۔ میرے پیاروں، سب کے بارے میں فکر ہے کہ اس کا برا ہو گیا، اس کا ایسا ہوا۔ اپنی فجر کی نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اپنے کو کب دیکھے گا؟ کب اپنے آپ کو، اپنے دل کی طرف، اپنے ایمان کی طرف کب دیکھے گا؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے ولی خواجہ غریب نواز خواجہ، بولو کون؟ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کا کاروبار تھا۔ ارے بولو، ان کا کاروبار تھا۔ جب نیسابور میں تھے ان کا ماشاءاللہ بہت بڑا کاروبار تھا۔ کشتی میں تیل ہوتا تھا، اور وہ تیل کے سارے ڈبے دوسری جگہ پر جاتے تھے، وہاں سے پھر دوسرا مال آتا تھا، مطلب جانا آنا چلتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنا جتنا پیسہ، جتنا مال تھا، پہلے سے ہی اللہ کے ولی تھے، سارا کا سارا مال لگا دیا اور کشتیوں کی کشتی روانہ کر دی۔ جب روانہ کر دی کشتی کو پورے مال کے ساتھ، کسی نے آ کر خبر دی، حضرت کشتی ڈوب گئی، سارا مال برباد ہو گیا، آپ نے سارا مال لگایا تھا، بالکل زیرو زیرو زیرو، ختم ہو گیا سب۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایسے ہیں، یوں اپنے دل کی طرف دیکھا، یوں کہا الحمدللہ۔ کیا فرمایا؟ بولو الحمدللہ۔ اچھا، کچھ گھنٹوں کے بعد جب بہت سروے ہوا، اس زمانے میں سروے ہونے میں تھوڑا دیر لگتا تھا، کچھ گھنٹوں کے بعد جب سروے ہوا تو معلوم ہوا کہ حضرت کی کشتی کو کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ حضرت کی کشتی تو ماشاءاللہ پورے نفع کے ساتھ جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچ گئی۔ کسی نے آ کر خوشخبری دی، حضرت وہ اپنی کشتی نہیں تھی، وہ گیا آپ کا مال ماشاءاللہ گیا، اور کئی گنا برکت والا مال ہوگا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کوئی جواب نہیں دیا، یوں دیکھا اپنے دل کی طرف، فرمایا الحمدللہ۔ کیا فرمایا؟ تو کسی جو وہاں بیٹھے تھے کہہ دے کہ حضرت ڈوبے تو بھی الحمدللہ، اور نہ ڈوبے برکت ہوئے تو بھی الحمدللہ۔ فرمایا مجھے مال سے مطلب نہیں ہے، میرے ایمان سے مطلب ہے۔ جب مجھے یہ خبر ملی کہ میری کشتی ڈوب گئی اور میرا سارا مال ڈوب گیا، میں نے فوراً اپنے ایمان کی طرف دیکھا کہ ایمان میں کوئی کمی تو نہیں آئی ہے، کیونکہ غم میں آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا، تو میرا ایمان مضبوط تھا۔ اور جب یہ خبر ملی کہ برکت ہی برکت ہے، پروفٹ ہی پروفٹ ہے، نفع ہی نفع ہے، خوشی میں آدمی معلوم نہیں کیا گناہ کر بیٹھتا ہے، میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا، میرا ایمان ویسا ہی مضبوط تھا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں مال سے مطلب نہیں، اپنے ایمان کو سلامت رکھنے سے مطلب ہے، اور ہم نے اپنا ایمان کتنا بگاڑا ہے، دل کالا کالا ہو گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی، پہلی وحی، بولو کون سی وحی؟ آپ لوگ سن رہے ہو نا سب لوگ؟ پہلی وحی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، کون سی آئی؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، پڑھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ جب پہلی وحی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور غار حرا میں، اور حضرت جبرائیل اپنی اصل شکل، اپنی اصل صورت لے کر آئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بدن تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں دوڑے اپنے گھر پر گئے، اور جا کر اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے لگتا اب میں نہیں رہوں گا، اب میری عمر ختم ہونے آئی ہے، اب میں ختم ہو جاؤں گا، اب میرا معاملہ ختم ہو گیا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کیا ہوا؟ تو آپ نے پورا منظر بتایا، اور پھر پورا بدن کانپنے لگا، اور اتنا آپ کو بدن کانپ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے زملونی دثرونی، مجھے کوئی کمبل اڑا دو، ارے مجھے کوئی کمبل اڑا دو، کیونکہ میرا بدن پورا کانپ رہا ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا تھا؟ بھائی بیوی تھی نا، آج ہماری بیوی ہوتی تو ہاں چلو سو جاؤ، بہت بخار آ گیا آپ کو، ہاں الماس ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیا فرمایا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ نے کہا میرے پیارے شوہر، میرے پیارے محمد، فرمایا اللہ کی قسم، اللہ سب کو رسوا کرے گا مگر آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔
تو کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ اس وقت تو نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے تھے، ابھی تو پہلی وہی آئی ہے، ابھی تو حج بھی نہیں ہوا، تو کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ فرمایا انک لتصل الرحیم، حضرت خدیجہ نے کہا اللہ کی قسم، پیدا کرنے والے کی قسم، وہ کبھی تمہیں رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ تم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو۔ وتحمل الکلہ، کوئی پریشان ہوتا ہے تم اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہو۔ وتکسب المعدومہ، کوئی قرض میں ڈوبا ہوتا ہے آپ اس کا قرض ادا کروا دیتے ہو۔ وتعین علی نوائب الحق، اور کبھی آسمانی زمینی مصیبتیں آتی ہے تم وہاں بھی جا کے مدد کرتے ہو، اور تم مہمانوں کا اکرام کرتے ہو۔ ارے کوئی تمہیں گالی دیتا ہے تم اسے محبت کے ساتھ دعائیں دیتے ہو۔ میرے دوستو، ہمارے نبی فرماتے حضرت خدیجہ کے ان جملوں نے نبوت کو سنبھالنا میرے لیے آسان کر دیا۔ تو یہ تو نبوت ملی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا مطلب نبی ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ نے یہ ساری چیزوں کو دیکھا تھا۔ تو میرے پیارو، آج ہم لوگ بھی کون کون ہی، اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت عجیب بات ہے، آپ سنیں گے تو عقل حیران ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں فرمائی۔ کتنی باتیں؟ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ من نفس عن مومن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ نمبر 1، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی ایک پریشانی کو دور کرے گا، اللہ قیامت میں اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ میں بات سمجھ میں آئی؟ پہلی۔ دوسری بات، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُوسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ہمارے نبی فرماتے کوئی تنگ دست ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں، کسی کے پاس کھانا نہیں، پینا نہیں، کپڑے نہیں، اگر ایک جا کر اسے کھلا دے گا یا پلا دے گا یا اسے کپڑا پہنا دے گا، ہمارے نبی فرماتے، سننا ایک اور حدیث میں ہمارے نبی فرماتے تو نے بھوکے کو کھلا دیا، ہمارے نبی فرماتے اطعم اللہ من ثمار الجنہ، اللہ جنت کے پھلوں میں سے تجھے پھل کھلائے گا۔ اگر تو نے پلا دیا رحیق مختوم، جو سب سے جنت کی بہترین شراب ہے، وہ اللہ تجھے پلائے گا، اور کسی کو پہنا دے گا، اللہ تجھے جنت کا لباس پہنا دے گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ومن ستر مسلمہ، ہمارے نبی فرماتے کوئی مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو کیا کرنے کا؟ مسجد میں آ کے بولنے کا، ظہر کی نماز ہو جاوے نا، السلام علیکم، تیرے کو کچھ پتہ ہے؟ یعنی وہ ہاں وہ جاتا ہے، جماعت میں بھی جاتا ہے، وہ اس کو میں نے دیکھا لڑکی کے ساتھ گھومتا تھا، یہ کرنے کا ہمارے نبی نے اخلاق بتائے۔ کیا فرمایا؟ ومن ستر مسلمہ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، ہمارے نبی فرماتے تو نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، ایسا بن جا جیسے تو نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے آجا قیامت میں گناہوں کا دفتر لے کر آئے گا، میں بھی ایسا بن جاؤں گا جیسے تیرے گناہ کو دیکھا ہی نہیں۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا جب تک ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، آج اپنے دل کو، کیونکہ ٹھیک ہے ہم بیان نماز پہ کرتے ہیں، روزے پہ کرتے ہیں، زکوٰۃ پہ کرتے ہیں، حج پہ کرتے ہیں، سیرت مصطفیٰ، لیکن سیرت مصطفیٰ میں سب سے بہترین سیرت کا جو شعبہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کو گندگیوں سے کیا کر لینا، ورنہ یہ نماز کس کام کی، یہ روزہ کس کام کا، یہ حسد اور جلن۔ ہم ایک بہت پیاری بات بتاتا ہوں، پھر ہم پوائنٹ پر آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جنتی جنت میں جائیں گے، وہ معلوم نہیں کہاں ہوں گے اوپر، اور جہنمی بولو کہاں جائیں گے؟ جہنم، وہ معلوم نہیں زمین کے نیچے کہاں پڑے ہوں گے، کیونکہ جہنم بھی بھڑک رہی ہوگی اور جنت میں گلشن ہی گلشن، آرام ہی آرام ہوں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ بیچ میں کانچ لگا دے گا، ٹرانسپیرنٹ گلاس سمجھتے ہو نا؟ وہاں والوں کو یہ نظر آوے، یہاں والوں کو وہ اللہ کی قدرت ہوگی، کیسے اللہ لگائے گا، کما یلیقو بجلالی و شانی، کیونکہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ کبھی جنتی جہنمی کو پکاریں گے اور کبھی جہنمی روتے روتے کس کو پکاریں گے؟ جیسا قرآن کریم میں لکھا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ
ان افیضوا علینا من الماء. تو قرآن کریم میں 8ویں پارے میں بہت بڑا مذاکرہ لکھا ہے کہ جنتی جہنمی کو جہنمی. تو سوال ہوتا ہے کہ جہنم اپنا جہنم میں چلا گیا اور جنتی اپنا جنت میں چلا گیا, دونوں باتیں کیسے کریں گے؟ کہاں جنت آسمانوں کے اوپر ہوگی اور کہاں جہنم زمین کے نیچے کھائی میں ہوگی؟ تو اللہ کانچ لگائیں گے. بولو کیا لگائیں گے؟ وہ ٹرانسپیرنٹ گلاس ہوگا جس سے یہ. تو معلوم ہے وہ ایک جہنمی ہوگا, ایک جہنمی, وہ جب جنتی کو دیکھے گا کہے گا اے او جنت والا مجھے پہچانتا. یہ حدیث میں لکھا, ہمارے نبی نے فرمایا. وہ جہنمی کہے گا او جنت والا میرے کو پہچانتا. تو جنت والا یوں دیکھے گا, کہے گا نہیں پہچانتا. کیونکہ کیسے پہچانے, یہ تو پورا جہنم میں کالا کلوٹا ہو گیا ہوگا. بھائی اس کی شکل صورت تو پوری بگڑ گئی ہوگی, آنکھیں کا کیا حال ہوگا, سر کا کیا حال ہوگا. جہنم میں مار کھا 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 کے ایک دم اس کا چتھڑا نکل گیا ہوگا, ڈھانچہ نظر آتا ہوگا, کالا کالا نظر. تو وہ جنتی کہے گا بھائی میں تیرے کو نہیں پہچانتا, کیونکہ اگر پہچانتا بھی ہوتا تو میں کیسے پہچانتا, تیری تو پوری شکل بدل گئی. تو وہ جہنمی روتے روتے کہے گا ہاں تو میرے کو نہیں پہچانے گا کیونکہ میرا پورا جسم کا کلر ولر سب ختم ہو گیا, لیکن تو یاد کر میں فلاں محلے میں رہتا تھا. تو یاد دلائے گا, اپنا نام یاد دلائے گا. میں تو جنتی کہے گا ہاں 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 یاد آ گیا, یاد آ گیا, لیکن اس وقت تو کیسا دکھتا تھا اور ابھی تو کیسا تیرے بدن کا ڈھانچہ ہو گیا, لیکن یاد آ گیا, تیرا نام بھی یاد آ گیا, تیرا سرنیم بھی یاد آ گیا, تیرا محلہ بھی یاد آ گیا. اب وہ جہنمی کیا کہے گا, یاد کر تو ایک دن میرے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا, میں نے تیرے کو پانی پلایا تھا. آج کے زمانے میں کہو بھائی تو گھر پہ آیا تھا, میں نے چائے پلایا تھا. تو گھر پہ آیا تھا, میں نے کافی پلایا تھا. اس زمانے میں چونکہ پانی کا معاملہ تھا, کہا تو پیاسا پیاسا میرے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا, یاد کر میں نے تجھے پانی پلایا تھا. تو جنتی سوچ کر کہ ہاں ہاں وہ بھی یاد آ گیا, یاد آ گیا, تو نے مجھے پانی پلایا تھا وہ بھی یاد آ گیا. اب وہ جہنمی کیا کہے گا, اللہ کو بولنا میں نے تجھے پانی پلایا تھا. تو جنت میں نا اللہ سے بات کر سکتا, بول رہا اللہ کو بول میں تجھے پانی پلایا تھا. یہ شخص جو جنتی ہوگا اللہ سے کہے گا اللہ وہ جو جہنمی ہے اس نے مجھے پانی پلایا تھا. اللہ فرمائیں گے میری قسم اس نے تجھے پانی پلایا تھا, جو جنت میں تو ہے تھوڑی دیر میں اس کو بھی اسی جنت میں پہنچا دیتا. کیا کیا تھا بولو, پانی پلایا تھا. معلوم ہوا ایک چھوٹی نیکی کسی کے ساتھ کرو تو آدمی جنت میں جاتا ہے, اور ہم اتنی بڑی بڑی برائی کریں, لوگوں کا پیسہ کھا کے بیٹھے, اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑا تو کسی اور کو کیا چھوڑیں گے ہم لوگ. پیسہ کھا کے بیٹھے لوگوں کا, اور وہ بیچارہ مانگنے آتا ہے میرا دے دے نا, پیسہ دے دے. نہیں, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ. تیرے گھر میں نیا موبائل آ گیا, قرضہ کون, تیرا باپ ادا کرے گا. اچھا ایک کو تو میں نے دیکھا کہتا ہے مولانا آپ فکر نہ کریں قرضہ ادا ہو جائے گا. کب ہوگا, کہا مرنے سے پہلے دے دوں گا. اس کو معلوم ہے کہ کتنے دن جینے والا ہے, مرنے سے پہلے دے دوں گا. کم وقت جھوٹا آدمی. کتنے لوگوں کا قرضہ باقی ہوگا. گھر میں موبائل نیا آ رہا ہے, گھر میں فرنیچر لگ رہا ہے, گھر میں کلر ہو رہا ہے, بیوی کے لیے انگوٹھی بنائی جا رہی ہے, شادی کے اندر دھوم دھام مچایا جا رہا ہے, اور میرے پیاروں قرضہ اتنی دادا گیری کے ساتھ کرتا ہے معاملہ. حالانکہ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ایک صحابی کا جنازہ آیا. بولو ایک صحابی کا جنازہ آیا, جنازہ آ گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نماز کے لیے. بھائی جنازے کی نماز کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. صحابہ کرام نے صفیں لگا دی. اچانک ہمارے نبی نے پوچھا یہ جو جن کا انتقال ہوا ہے علیہ قرضن, ان کے اوپر کوئی قرضہ باقی ہے, یعنی ادا کر سکتے تھے, یہ امیر آدمی تھے پھر بھی انہوں نے ادا نہ کیا, ایسا کوئی قرضہ باقی ہے؟ ارے بھائی صحابہ بتاؤ بھائی ان کا کوئی قرضہ باقی ہے؟ تو 2-3 صحابہ نے ہاتھ اٹھائے, ہمارا باقی ہے. انہوں نے دیا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی وہاں سے ہٹ گئے اور کیا فرمایا, صلو علی صاحبکم, کہا میں جنازے کی نماز نہیں پڑھا گا, تم میں سے جس کو پڑھانا ہو پڑھا دو. یہ کہہ کر ہمارے نبی جانے لگے. وہ تو حضرت علی کو اللہ اچھا رکھے, بولو آمین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون پیارا ہوگا, رحم والا. وہ دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول نہیں, آپ جنازے کی نماز پڑھائیں, اس کا جو بھی قرض ہے اللہ نے اس وقت مجھے مال سے نوازا ہے, میں سب کا قرض ادا ان کی طرف سے میں قرض ادا کروا دوں گا. ہمارے نبی نے اللہ اکبر کر کے جنازے کی نماز شروع کی. اور پھر جنازے کی نماز کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی مرے اور اس پر قرض باقی ہو اور وہ قرض ادا کر سکتا تھا مگر دوسری خرافات میں لگا تھا, ہمارے نبی فرماتے ایسے کہ جنازے کی نماز محمد پڑھانے کو تیار نہیں ہے صلی اللہ ہو. تو ہم لوگ کو کیا زندگی بنا کے رکھے بھائی.
میں نے کہا نا دوسروں کو تو نہیں چھوڑا, سگوں والوں کو نہیں چھوڑا, اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑا, بربادی تھا. اور پھر کیا کہے گا میرے مال میں بالکل برکت نہیں ہوتی ہے, بیماری بھی آتی ہے, مال میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے, پیسہ اتنا جلدی خرچ ہو جاتا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو دوسروں کا کھا کے بیٹھے گا تو اللہ تم کو چین سکون سے تھوڑی کھانے دے گا. اس لیے میرے پیاروں آج کا جو بات ہماری ہوئی ہے وہ سب بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. ہر ایک اپنے دل کو ٹٹولے, کس سے میں بات نہیں کر رہا ہوں, کس کی جلن میرے دل میں ہے. اور آتی ہے جلن, آتی ہے دل میں, آتی بھائی انسان ہے, جلن آتی ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی نے کیا پیاری بات کہی. اگر تجھے معلوم ہے کہ تو فلاں آدمی سے جلتا ہے کیونکہ اس کے پاس گاڑی بھی ہے, اس کے پاس بنگلہ بھی ہے, اس کے پاس بہت کچھ ہے, ارے تو بھی اللہ سے مانگ لے, اللہ تیرے کو بھی دے, لیکن پھر بھی جلن نہیں جاتی ہے. شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے روزانہ 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھ اور کہہ دے اللہ میں نے ثواب اس کو پہنچا دیا, دیکھنا کچھ دنوں میں جلن نکل جائے گی اور محبت پیدا ہو جائے گی. بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. اور ایک آخری بات کر رہا ہوں میں, بس بات ٹائم ختم ہو رہا ہے, آخری بات یہ تو ہم کو کرنا ہے, بولو کریں گے نا انشاءاللہ. یہ سب کے دل کا معاملہ ہے, اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. ایک بات نماز کی پابندی کرنا, بولو کریں گے انشاءاللہ. میں نے بولو نہ کریں گے انشاءاللہ. نماز کی پابندی کرو میرے دوستو. کچھ خبریں آتی ہے مہاراشٹر میں کوئی بیماری نکلی جس کا نام ٹومیٹو فیور, یعنی اس میں منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں, ہاتھ پاؤں میں اسکریچز آ جاتے ہیں. پھر کبھی کوئی ہم کو ڈراتا ہے پھر کورونا آئے گا, پھر کوئی کہتا ہے سوائن فلو آئے گا, کوئی کہتا ہے مرغی کا کھانا بند ہو جائے گا, مرغی کا دام گھٹ جائے گا اور اس میں بیماری آئے گی. میرے پیاروں ایک حدیث پہ عمل کرو انشاءاللہ. کورونا آئے گا تو نہیں, بولو آئے گا تو نہیں, بلکہ قریب پھٹکے گا بھی نہیں, بولو انشاءاللہ. وہ کیا کرنے کا, حضرت ابو ہریرہ, بولو کون, ایسے بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے, حضرت ابو ہریرہ بیٹھے اور ایسے پیٹ میں درد ہے, ایسا پیٹ میں درد ہے, پیٹ پکڑ کے بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا, ادھر آؤ. اور ایسے یوں پیٹ پکڑ کر آئے, کہا اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول نے فرمایا علاج کا جتنا علاج کرنے والے تھے سب کو بتایا, مگر پیٹ کا درد صحیح نہیں ہو رہا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ وضو کرو, جاؤ کیا کرو. حالانکہ یہ کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے, نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء نہ وتر. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ وضو کرو. اب وہ آج کے ٹائم پہ کوئی کسی کو بولے نا وضو کرے, بہت آسان ہے حسن بھائی, یوں نکلا نہیں ہے سامنے وضو کھانا, ایک ادھر وضو کھانا ہے نا. اور اب بہت جگہ تو آپ نے دیکھا ہوگا ادھر کھولا تو ٹھنڈا پانی نہیں, ادھر کھولا تو گرم پانی. تو وہ ہمارے ٹائم پہ وضو, وہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول وضو کرنا بہت مشکل ہے, بہت پیٹ میں درد ہوتا, کہاں دور جانا پڑے گا, لوٹا لینا پڑے گا, نہر پہ جانا پڑے گا, پانی نکالنا پڑے گا, کنویں سے پانی نکالنا. اور ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ جاؤ تم وضو کرو. وہ گئے, حضرت ابو ہریرہ پیٹ پکڑ کے گئے, وضو کیا, پیٹ پکڑ کے آئے, آ کر کہا اللہ کے رسول وضو کر کے آیا, کہا چلو 2 رکعت نماز پڑھو. اب فجر ظہر عصر مغرب عشاء کا وقت نہیں تو کون سی نماز ہوگی, نفل. حضرت ابو ہریرہ اللہ اکبر, حضرت ابو ہریرہ 2 رکعت پوری کی, چہرے پر جو مسکراہٹ تھی, فرمایا میرے پیارے نبی اللہ اکبر کہا اور سارے پیٹ کا درد ختم ہو گیا. تو ہمارے نبی نے جو فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا ہاں ابو ہریرہ قیامت تک انسانوں کو یہ خبر ہو جائے کہ نماز جہاں عبادت ہے وہاں نماز میں اللہ نے بڑی بڑی بیماریوں سے شفا بھی رکھی ہے. تو میرے پیارو اگر ابو ہریرہ 2 رکعت نفل پڑھے تو وہ بیماری اچھی ہو جائے جو ڈاکٹروں کو سمجھ میں, تو اگر ہم 5 وقت کی فرض پڑھے تو کورونا کون سا ہمارے پاس آئے گا, سوائن فلو کون سا آئے گا, کون سا ٹومیٹو فیور ہمارے پاس آئے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے پیارو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی نماز بتائی ہے جہاں سارا میڈیکل ختم ہوتا ہے, وہاں نماز جو ہے اپنا کام شروع کر دیتی ہے. تو بولو سب کریں گے انشاءاللہ, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اللہ سے مانگنے کی عادت رکھیں گے, اپنے دل کو صاف کریں گے, نماز کی پابندی بولو کریں گے, سب کریں گے. اور اللہ کا بہت احسان ہے ہماری کالی پور مسجد میں, اللہ یہاں کے سارے ٹرسٹیان, متولیان, ذمہ داران کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے. جب بھی میرا کالی پور آنا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسے لوگ آتے ہیں جن کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. آج 2 جگہ سے لوگ آئے ہیں, ایک تو عمر واڑہ سے آئے ہیں, ان لوگوں کو بھی ایک بڑی مسجد بنانا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے عمر واڑہ میں جو پبلک ہے اور جو مطلب ہے کہ مسلمان ہیں ماشاءاللہ, اور وہاں کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو عمر واڑہ سے کچھ لوگ آئے ہیں, اور ایک دوسرا خواجہ نگر مان دروازہ, وہاں بھی مسجد کا کام ہے. اب وہ دونوں آ گئے تو ہمارے منا بھائی بولے بھائی کوئی ایک کو کرے. میں نے کہا کائے کو ایک کو کرے, اللہ کا دربار ہے, دونوں کو بولو ایک رائٹ میں کھڑا ہو جائے, ایک لیفٹ میں کھڑا ہو جائے. آپ لوگ جاتے جاتے جتنا بھی ہوگا ایک بات سمجھ کے چلنا, ایک بات سمجھ کے چلنا, یہ اللہ کا گھر بننے والا ہے اور اللہ کا گھر بنے گا. بولو اللہ کا گھر
ہمارا گھر بن جاتے تو کیا اللہ کا گھر نہیں بنے گا؟ ارے بولو نا، اللہ کا گھر بنے گا۔ اور یہ اس کا میرے کو تو اتنا زبردست تجربہ کہ جب ہم ہمارے مدرسے میں مسجد بنانے والے تھے تو ہم نے پہلے 30 لاکھ کا بجٹ نکالا۔ کتنا؟ 30۔ اور 30 لاکھ کے لیے بھی میں سوچ رہا تھا ادھر جانا ادھر جانا، پھر اس کے بعد میں آرکیٹیکٹ آیا اور کچھ ادھر ادھر تھوڑا بدلاؤ کیا تو سیدھا کا 1 کروڑ ہو گیا، پھر دوسرے میں آیا دوسرا کچھ اور تھوڑا ادھر ادھر بدلاؤ کیا 1.5 کروڑ ہو گیا۔ تو میں ایسے ہی افسوس کے ساتھ بیٹھا تھا، ارے میرے پیارو ایک اللہ کے ولی میرے پاس آئے، کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ مسجد کا بجٹ 1.5 کروڑ تک ہو گیا ہے۔ اور یہ کیسا؟ کہا کہ تم تھوڑی بنانے والے ہو، کون بنانے والا؟ اور آج اللہ نے 2.5 کروڑ کی بنا کے دے دیا۔ سمجھ میں بھی نہیں آیا کیسے بن گئی، کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ عمر واڑہ میں بھی اللہ کا گھر بنے گا، بولو بے شک بنے گا۔ اور یہ خواجہ نگر جو ہے اپنا مان دروازہ وہاں بھی بنے گا۔ لیکن اللہ ہم کو موقع دیتے انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھا لے، کچھ تھوڑا بھی دل سے دے دے، اللہ جنت میں تیرا محل بنا دے گا۔ تو یہ دونوں حضرات یہاں پر کھڑے ہوں گے اور بہت بیچارے تڑپ کر آئے ہیں، بہت غریب علاقے سے آئے ہیں، بہت پستہ علاقے سے آئے ہیں۔ اگر ہم نہ کریں گے تو کون کرے گا میرے پیاروں؟ اور ہم بھی نہیں کریں گے، کرانے والا تو کون ہوگا؟ تو اللہ ہوگا۔ تو آپ خیال رکھو گے نا انشاءاللہ؟ تو دو کا بھی۔ اور ایک آخری بات، آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد درود پڑھیں گے، یعنی ہر جمعہ میں بولنا پڑتا، بولو درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون سا والا درود پڑھیں گے؟ پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہمارے آقا بولو نا، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن عصر کے بعد اگر کوئی 80 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہ 80 سال کے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اللہ 80 سال کی عبادت بھی نامہ اعمال میں لکھیں گے۔ تو یہ درود اگر یاد ہے تو الحمدللہ، نہ یاد ہو تو باہر وہ کارڈ بھی تقسیم ہوگا، تو وہ کارڈ بھی آپ کو لے کر جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا رکھے، آمین۔